الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں ایک بڑا یونیک اور بڑا انوکھا واقعہ پیش آیا۔ ماجرا کچھ یوں تھا کہ میرے آقا علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو ایک شکاری جو ہے وہ پیارے آقا کے قریب سے گزرا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور اس کے ہاتھ میں ایک ہرنی تھی۔ اس نے ہرنی کا شکار کیا تھا۔ اللہ کریم نے اس ہرنی کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اور وہ ہرنی نبی پاک علیہ السلام سے کہتی ہے کہ حضور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس نے مجھے پکڑ لیا ہے، آپ ذرا ایسے کہیے کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے تو میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ پیارے آقا علیہ السلام نے اس ہرنی سے پوچھا کہ اگر تم نہ آئی تو؟ اس نے کہا حضور اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اس پر لعنت ہوتی ہے کہ جو نماز پڑھے اور اس کے بعد دعا نہ کرے۔ حضور میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اس پر لعنت ہوتی ہے جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے اس شکاری سے بات کی کہ اس ہرنی کو چھوڑ دو۔ شکاری پہلے انسپائر ہو گیا تھا، وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ کون شخصیت ہے، کہ یہ کون ہے کہ جن سے میرا جانور باتیں کر رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، یہ تھوڑی دیر میں واپس آ جائے گی۔ کہا حضرت یہ واپس نہ آئی تو کیا گارنٹی ہے؟ فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں تم اسے چھوڑ دو۔ ایسا آج تک کبھی نہیں ہوا تھا کہ جانور جس کو گرفتار کیا جائے، ہرنی تو ویسے ہی بہت تیز دوڑنے والا جانور ہے، وہ کہاں ہاتھ میں آتا ہے، مگر شکاری چونکہ انسپائر ہو چکا تھا، اس کے سامنے یہ باتیں ہو رہی تھی تو اس نے نبی پاک علیہ السلام کی گارنٹی پر اس ہرنی کو چھوڑ دیا۔ حدیث کی کتابوں کے الفاظ ہیں کہ وہ ہرنی دوڑتے ہوئے پہاڑ کے پیچھے چلی گئی۔ اب نبی پاک علیہ السلام اور وہ شکاری کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد اس آسمان نے یہ منظر دیکھا کہ وہ ہرنی واپس پہاڑ کے پیچھے سے آتی ہے اور آ کر اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتی ہے۔ اب وہ جب شکاری یہ سارا کچھ دیکھتا ہے نا کہ یہ کیسی ہستی ہے کہ جو جانور سے بات کر رہے ہیں اور جانور کی گارنٹی دے رہے ہیں، جانور واپس آ کر سرنڈر کر رہا ہے، وہ شکاری کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، نبی پاک پر ایمان لے آیا۔ اب یہاں دو باتیں بڑی خوبصورت ہیں، اس حدیث کا ایک اگلا پارٹ موجود ہے وہ میں سناؤں گا آپ کو، مگر ماں ہی ہوتی ہے، بے شک وہ جانور کی ماں کیوں نہ ہو۔ اس ہرنی نے یہ نہیں کہا کہ حضور مجھے چھڑوا دیجئے، مجھے گرفتار کیا ہے، وہ کہتی میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے انہیں دودھ پلانے کی اجازت دیجئے۔ یہی ماں ہے کہ جو اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتی ہے مگر بچوں کے لیے راحت کا سامان کرتی ہے۔ جن کی ماں حیات ہے کاش وہ اپنی ماں کی قدر کر لے، اور جن کی ماں چلی گئی اللہ کرے کہ ان کے لیے خوب صالح ثواب ہم کریں، ان کی روح کو خوش کریں، اللہ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرمائے۔ اچھا اب جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو جبریل امین نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے آپ کو سلام فرمایا ہے، اور رب ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح یہ ہرنی اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے آپ کا رب اس سے زیادہ آپ کی امت سے پیار فرماتا ہے، اور جس طرح یہ ہرنی لوٹ کر آئی ہے حضور قیامت کے دن اللہ آپ کی امت آپ پر لوٹا دے گا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے درود پاک۔ اب اس واقعے میں دو بڑی اہم باتیں سیکھنے کو ملی ہیں کہ وہ کیا کہتی ہے حضور مجھ پر ایسی لعنت جیسی اس پر لعنت ہو کہ جو نماز پڑھے اور دعا نہ کرے۔ یہ بڑا پرابلم ہے، ہم دعا میں بڑی کنجوسی کرتے ہیں۔ آج کل ماشاءاللہ نمازی بڑھ گئے ہیں مسجدوں میں، اچھا یہ بھی الگ ٹرینڈ ہے کہ 5-6 روزے تک نمازی زیادہ ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ پھر جانا شروع ہو جاتے ہیں، پھر آخری عشرے میں پھر آتے ہیں، پھر چاند رات سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس بار ایسا نہ کریں، ہم پورے سال کے نمازی بنیں، ہم پورے سال کے لیے نماز ہم پر فرض ہے، نہ صرف رمضان کے لیے تو فرض نہیں ہے۔ اور دعا میں کیوں کنجوسی کرتے ہیں؟ دیکھیں دنیا والے پتہ کہ اگر آپ اور میں اچھا میں اگر یہاں سے شروع کروں نا تو سب کو ایک کاغذ اور قلم دوں کہ اپنی اپنی پرابلم لکھیں، تو شاید کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو کہیں گے ایک کاغذ اور دے دو، پرابلم تو بہت ساری ہیں۔ پرابلم میں ہم سارے ہی ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی کاروباری، کوئی فیملی پرابلم سب کو ہیں،
مگر پرابلم حل کرنے والے سے بات نہیں کرتے. حل المشکلات تو رب ہے، دافع البلیات تو مولا ہے. مصیبتیں حل اس نے کرنی ہیں. وہ کہتے ہیں نا ہم سب کے پاس جاتے ہیں، ہم رب کے پاس ہی نہیں جاتے. اچھا دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ یار فلاں سے رابطہ ہو گیا نا تو مسئلہ حل ہو جائے گا، فلاں سے ذرا سیٹنگ ہو گئی تو مشکل حل ہو جائے گی. دنیا والے پتہ ہے کیسے ہوتے ہیں؟ آپ کسی سے ایک بار لائف میں ہیلپ مانگ لیں، اللہ نہ کرے کسی کی ہمیں ضرورت پڑے، لیکن ہیلپ مانگ لیں تو شاید وہ قریب ہو تو کر دے، لیکن دوبارہ جائے تو کہتے ہیں بھی تھوڑے دنوں پہلے تو کی تھی ہیلپ، پھر آ گئے. اب دوسری ہیلپ میں تھوڑا سا آپ کو ٹونٹ ملے گا، تھوڑا سا تانا ملے گا. تیسری بار جائیں تو یار لگتا ہے اس کی تو عادت ہو گئی ہے مانگنے کی. چوتھی بار میں موبائل نمبر بھی بلاک ہو جاتا ہے. یہ ہے دنیا، ٹھیک ہے نا. اور آؤ میں بتاتا ہوں میرے رب کی رحمت کیسی ہے. اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. دنیا والوں سے زیادہ مانگو انہیں برا لگتا ہے، رب سے جتنا مانگو اسے اچھا لگتا ہے. وہ فرماتا ہے جو زیادہ مانگنے والا ہے میں اسے زیادہ خوش ہوتا ہوں، اور جو نہیں مانگتا اس سے رب ناراض ہوتا ہے. مگر ہم دعا ہی میں سستی کرتے ہیں. کیوں نہیں مانگتے رب سے؟ پوچھو دعا کیا ہے. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں، میرا جی چاہتا ہے رب مجھ سے باتیں کرے، میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں. اور جب جی چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں. یہ اللہ سے بات کرنے کا طریقہ ہے. نو سیکریٹری بٹوین یو اینڈ ہم، نو اپوائنٹمنٹ ریکوائرڈ. بڑے سے بڑے آدمی سے بات کرنے کے لیے ٹائم لینا پڑتا ہے، ٹائم بھی لمیٹڈ ملتا ہے. کوئی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں ہے. جب جی چاہے ہاتھ اٹھاؤ، سر جھکاؤ اور اپنے رب سے باتیں کرنا شروع کر. تو بتاؤ نا اس کو پریشان، بتاؤ نا اس کو مصیبت میں ہوں، بتاؤ تو صحیح اس کو کس پرابلم میں ہوں. اکیلے میں مانگا کرو، مسجد میں بیٹھا کرو، نماز ختم ہو جائے پھر بھی بیٹھ جایا کرو. آج ہمیں کوئی بہت بڑا آدمی اپنے گھر میں بلائے اور کہے کہ یار 5-10 منٹ کی صاحب سے میٹنگ ہے، اور وہ کہے بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر، آدھا گھنٹہ میرے پاس بیٹھو. باہر نکل کے دوستوں کو بتاتے ہیں یار میٹنگ تو 5 منٹ کی تھی، صاحب نے آدھا گھنٹہ بٹھایا. ہاں مجھے 1 گھنٹہ ٹائم دیا. دنیا والوں کے پاس گھنٹہ بیٹھو، بڑے آدمی کے پاس تو خوشی ہوتی ہے، اور اللہ کے گھر میں بیٹھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، دعا مانگنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. سوچئے ہم کیا کر رہے ہیں. اور یہ سوچ لے کہ نماز پڑھ کر دعا نہ مانگنا یہ اللہ کو سخت ناپسند. یہ خاص قبولیت دعا کا وقت ہے. نماز پڑھنے کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد درود، کوئی بھی نیکی کرتے نا، ہر نیکی سے کیا ہوتا ہے؟ رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے. جب بھی کہتے ہیں کہ کوئی دعا کرنی ہو نا تو پہلے کوئی صدقہ دے کر 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ کے دعا کرو. جیسے ہی آپ کوئی نیکی کرتے رحمت الہی متوجہ ہو جاتی ہے. اب ہاتھ اٹھائیں، اب دعا کریں اور دل سے کریں. اللہ دلوں کے حال جانتا ہے. اللہ سے دعا کرنے کے لیے بہت مکفہ مسجع، بہت مشکل دعائیں یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یاد ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ تو دل کے حال بھی جانتا ہے. میں آپ کو ایک اور مشورہ دیتا ہوں، کبھی کبھی میں پریکٹس کرتا ہوں، اس لیے کبھی اللہ سے اپنی مادری زبان میں بات کرنا. ہاں کبھی آپ میمنی میں دعا کریں. آپ اگر پنجابی بیٹھے پنجابی میں دعا کریں، پشتو میرا کوئی بھائی سن رہا ہے اپنی زبان میں دعا کرو. اس کی جو کنیکٹیوٹی ہے نا وہ آپ کے دل سے نکلے گی. آپ پھر اکیلے میں بیٹھ کے مانگو، اور خاص طور پہ جو تہجد کا وقت ہے دعا میں بھی کبھی کبھی. دیکھیں ہمارا پرابلم کیا ہے، ابھی ماشاءاللہ محفل میں دعا ہوگی، ہمارے ہاتھ بھی اٹھیں گے، آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئیں گے، اچھی بات ہے. لیکن جب بندہ اکیلے میں روتا ہے نا، جب کسی کو پتہ نہ ہو، میں جانوں میرا رب جانے. مجھے ایک بات بتائیں، کبھی ایسا لائف میں ہوا ہوگا آپ کے ساتھ کہ جب آپ تنہائی میں رات کو پریشان ہو کر اٹھ گئے ہوں گے. جب ماں میری بھی زندہ تھی، آپ میں سے کئیوں کی ماں چلی گئی ہوگی، جن کی ہے ان کے ساتھ ہوتا بھی ہوگا کہ ہم پریشان ہو کر ماں کے پاس جاتے تھے کہ ماں بہت تکلیف میں ہوں، پریشان ہوں، دعا کر دو. ماں کیا کرتی تھی؟ کیا وہ کروٹ بدل کر سو جاتی تھی کہ بیٹا تیرا مسئلہ تو حل کر؟ ماں بھی اٹھ جاتی تھی، وہ سینے لگاتی تھی، ہم سے زیادہ بے چین ہو جاتی تھی. مجھے بتاؤ میں رات اٹھ کر ماں کے پاس جاؤں اور آنسو بہا دوں تو ماں بے قرار ہو کر سینے لگا لے، تو اگر رات کبھی اٹھ کر تہجد میں ماں سے زیادہ پیار کرنے والے رب کے پاس جاؤں تو وہ کیوں نہ کرم کرے گا، وہ کیوں نہ مشکل آسان کرے گا. واٹ ایور پرابلم یو ہے، واٹ ایور کلیمٹی یو ہے، کوئی بھی مسئلہ میرے اور آپ کے لیے بڑا ہے. ہمارا ایک اور پرابلم پتہ ہے کیا ہے کہ ہم اپنی کلیمٹی کو، اپنی پرابلم کو کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ یار یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ قرضہ تو اتر ہی نہیں سکتا، یہ پرابلم سالو بھی نہیں ہو سکتا، کاروبار بڑا ڈیمیج ہو گیا ہے، صحت بڑی خراب ہو گئی ہے، ڈاکٹر کہتا ہے بڑا مشکل ہے، جناب فیملی میں بڑا ایشو ہے. میرا اور آپ کا ایشو ہے. میرا رب تو وہ ہے جو حضرت یوسف کو اندھیرے کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے، جو دریائے نیل میں حضرت موسیٰ کے لیے راستے بنا سکتا ہے، جو حضرت صالح کے لیے پہاڑ سے اونٹنی نکال سکتا ہے. میرا رب تو وہ ہے جو حضرت سرکار دو عالم علیہ السلام کی مٹھی میں جو کنکر ہیں ان کو کلمہ پڑھوا سکتا ہے. میں اور آپ کچھ بھی نہیں ہیں، ہاں واقعی کچھ بھی نہیں ہیں، مگر ہم ہیں کس کے بندے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر.
وہ تو سر چاہے پر قادر ہے نا، میں اور آپ کچھ بھی نہیں ہیں. تو جب اس قادر سے کنیکشن ہے، اس قادر کا میں بندہ ہوں، تو پھر گھبراہٹ کیسے؟ مانگو نا اس سے. اور جب آپ یقین سے مانگتے ہو نا، ہمارا ایک اور پرابلم پتہ ہے کیا؟ ہم دعا بھی مانگتے اور بلیو بھی نہیں ہوتا. چلو مانگ لیتا ہوں لیکن ہونا کچھ نہیں ہے، پہلے سے ہی مایوس ہو، کچھ نہیں ہونا. علماء کہتے ہیں دعا اسی کی قبول ہوتی ہے جس کو یقین ہوتا ہے، جس کو رب پر بھروسہ ہوتا ہے. ایک بچے کا واقعہ ہے، نوجوان کا. ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی، تو گاؤں کے سارے لوگ جمع ہوئے کہ کئی سالوں سے بارش نہیں ہو رہی تھی، ایک قطرہ بارش کا نہیں پڑ رہا تھا. سوکھ گئے، کھیت سوکھ گئے، کنویں سوکھ گئے، بہت پریشانی تھی. سارے گاؤں والوں نے مل کر پلان کیا کہ دعا کرتے ہیں، بارش کے لیے دعا کرتے ہیں. تو ایک نوجوان آیا ہاتھ میں چھتری لے کر. سارے گاؤں والے ہنسنے لگے کہ بے وقوف آدمی، کئی سال ہو گئے، ایک قطرہ بارش کا نہیں پڑا، تو چھتری لے کر آیا ہو. کہہ رہا مانگنے کس سے آیا ہوں؟ اللہ سے مانگنے آیا ہوں نا، بارش اسی نے دینی ہے. تو یقین، میں یہ یقین لے کر آیا ہوں کہ بارش تو ہونی ہے، واپس کیا بھیگتے ہوئے جاؤں گا. اور علماء کہتے ہیں اسی نوجوان کے یقین کی وجہ سے دعا کے دوران اتنی بارش ہوئی کہ پورا گاؤں بھیگتے ہوئے واپس گیا، وہ نوجوان چھتری لے کر اپنی چھتری کے سائے میں گیا. That's belief required. وہ یقین چاہیے. آپ کتنی بڑی پرابلم میں کیوں نہ ہو نا، وہ کیا خوبصورت بات شاعر مشرق نے کہی نا کہ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا. What is required؟ ایمان ویسا. حضرت ابراہیم کا ایمان کیسا تھا؟ آگ میں کود گئے تھے نا کہ اللہ بچانے والا. اور آگ کیا ہوئی؟ باغ بن گئی نا. آپ کے سامنے بڑی آگ ہے، پرابلم ہے، کاروبار کا، فیملی کا، صحت کا، واٹ ایور. چاہیے کیا؟ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. وہ ایمان مل گیا نا تو آج بھی دکھوں کی آگ بھی گلزار بن جائے گی. تو یہ جو اس حدیث کا جو پہلا پارٹ ہے کہ دعا، خدا را ہو سکتا ہے اگلے رمضان میں ہم نہ ہوں، اس رمضان کو ہمیں اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر گزارنا ہے تاکہ زیادہ عبادت کریں نا. تو بتا رہا تھا میں اسکیم اور آفر کا کہ سارا سال میں اور آپ دعا کرتے ہیں نا، یا اللہ میری دعا سن لے، میری پکار سن لے، میری توبہ قبول کر لے. رمضان میں آسمان دنیا سے آواز لگائی جاتی ہے، فرشتے آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی مغفرت کا سوالی اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے. وہاں سے پکار ہو رہی ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ لبیک میرے مولا میں حاضر. لیکن آج کل رمضان میں ایک الگ فینومنا کئی سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں نے رمضان کو فوڈ فیسٹیول بنایا، سحری افطاری کے نام پر کبھی کدھر جا رہے ہیں، کبھی کدھر جا رہے ہیں. دوست ملتے بھی ہیں تو ایک دوسرے سے بات ہی یہ کرتے ہیں، ہاں بھائی آج کدھر کھانا ہے، آج کدھر چلنا ہے سحری کو. ارے بھائی یہ کیوں نہیں پوچھتے آج کدھر دعا میں چلنا ہے، آج کدھر عبادت کرنی ہے، آج کدھر کو مل کے قرآن پڑھیں، آج کدھر جا کے کوئی شبینہ پڑھیں، کوئی تہجد پڑھیں، کوئی نوافل پڑھیں. رمضان تو عبادت کے لیے آیا تھا، اس کی راتیں تو سجدوں کے لیے آئی. نبی پاک بستر پر نہیں آتے تھے رمضان میں، اتنی عبادت کرتے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور عبادت کریں، دعا کریں، ایسے دوست بنا لیں کہ جہاں. اچھا پھر نبی پاک کا ایک اور انداز کیا تھا کہ رمضان میں خوب تلاوت کرتے. یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس میں تلاوت قرآن کریں. ہم میں سے کئی ایسے ہیں جن کی 5 روزہ تراویح پوری ہو گئی ہوگی، کسی کی 7 روزہ پوری ہو گئی، سمجھتا ختم، باقی آگے تراویح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ 5 7 روزہ 10 روزہ تراویح کا ٹرینڈ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی دنوں کی تراویح آپ کو معاف ہو گئی ہے. تراویح سنت موقدہ ہے، وہ آپ کو آخری رمضان تک پڑھنی ہے. تو خدا را آفرز اور اسکیمز اور ڈسکاؤنٹ جو دیکھتے ہو نا، اللہ کرے کہ رمضان میں جو نیکیوں کی آفر بڑی ہوئی ہے نا، ہم اس پر بھی کام کریں. اسی حدیث میں جو اگلا جملہ تھا کہ حضور مجھ پر ایسی لعنت وہ ہرنی کیا کہتے جو آپ کا ذکر سنے اور آپ پر درود نہ پڑھے. تو ہمیں جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام سننا ہے یا کہنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے. اچھا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ہم کبھی محفل میں جاتے ہیں، اجتماع میں جاتے ہیں تو بار بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جاتا ہے. تو اس میں ہم سے کیا پرابلم ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات ہم درود نہیں پڑھ پاتے. تو علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ روزانہ پرٹیکولر ٹائم، پرٹیکولر کوانٹٹی فکس کر لیں کہ بھائی روزانہ 100 بار 200 بار، اللہ توفیق دے تو 313 بار 1200 بار درود پاک پڑھ لیں. تو اگر آپ نے کسی موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا یا سنا تھا اور درود نہ پڑھ سکے تو یہ اس کا آلٹرنیٹ ہو جائے گا.
تو اپنی زندگی میں روزانہ درود پاک کا کوئی ٹائم رکھیں، تسبیح جیب میں رکھا کریں، فضول باتوں سے بچ کر درود پاک پڑھیں، ذکر اللہ کریں۔ موبائل کے ساتھ گھنٹوں گزار رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ گھنٹوں گزار رہے ہیں، ساری رات جناب پاکستان پر ایسے بحث ہو رہی تھی جیسے سارا نظام ہم ہی چلا رہے ہیں۔ روز ڈالر کا ریٹ چیک کرنا ہے، روز پیٹرول کا ریٹ چیک کرنا ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ چیک کرنی ہے، 1 روپے کا ڈالر لینا نہیں ہے، روز ریٹ چیک کرنا ہے۔ ٹائم بہت ہے نا، ساری ان تمام چیزوں کو چیک کر رہے ہیں جس سے لینا دینا کچھ نہیں ہے، لیکن ٹائم بہت ہے تو تمام کاموں میں فضول ٹائم ضائع کرنا ہے۔ اب میں سوال کروں کہ کتنوں نے اس بار کتنا قرآن پڑھ لیا ہے؟ تو قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اچھا پڑھ بھی لیا تو سمجھے گا کون قرآن؟ انڈرسٹینڈ کب کریں گے؟ اتنی زندگی گزر گئی، رب نے قرآن میں کیا فرمایا ہم اس کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ خدا را ایسا نہ کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ چیک کرو نا میرے دل میں کتنا قرآن ہے۔ اور قرآن یہ فرشتوں کے نازل ہونے والا کام ہے۔ ہاں، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، جس آفس پہ پڑھا جاتا ہے، مبارک ہونے، اور پڑھتے رہا کرو، صرف رمضان نہیں پورا سال جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے نا وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ بلکہ قرآن کی ایسی شفا ہے کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، ذرا سنیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور میرے گلے میں درد ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن پڑھنا اختیار کرو۔ ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کہا حضور میرے سینے میں تکلیف ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا قرآن پڑھو۔ فرمایا وشفاء لما فی الصدور، کہ دلوں کی صحت قرآن میں ہے۔ تو بلکہ قرآن کریم تو مختلف بیماریوں کی بہترین دوا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں خیر الدواء القرآن، یعنی بہترین دوا قرآن کریم ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ بہترین دوا قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کی آیت کون سی ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ پڑھیں گے قرآن تو برکتیں ملیں گی نا۔ اور پھر قرآن کو جب انڈرسٹینڈ کرتے ہیں نا، بلیو کریں، جب آپ ڈائریکٹلی قرآن سے کچھ سیکھتے ہیں نا، اس کا جو نور اور اس کا جو سکون دل میں ہوتا ہے نا، انبلیویبل۔ اب میں صرف وقت تھوڑا ہے لے کر تو میں 2 صورتیں آیا تھا، لیکن میں چلیں ایک قرآن پاک کی صورت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم نے ماہ رمضان میں ایک ایسی رات عطا کی ہے جو ون آف دا امیزنگ نائٹ ہے۔ قرآن پاک میں کسی چیز کا ذکر آ جائے نا، علماء بیٹھے ان سے آپ پوچھیں کہ ذکر آ جانا بھی بہت بڑی بات ہے، تو یعنی جس کا ذکر آ جائے نا تو اس کی سگنیفیکنس بڑھ جاتی ہے۔ مگر جس رات کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، اس رات کا ذکر نہیں آیا۔ اس رات کی امپورٹنس بیان کرنے کے لیے قرآن پاک میں پوری سورت نازل کر دی گئی ہے، ایک آیت بھی نہیں، پوری سورت ڈیڈیکیٹڈ فار دیٹ پرٹیکولر نائٹ۔ Try to understand the importance of that night، کہ کیسی رات ہے کہ جس کا ذکر نہیں کیا اس کے لیے پوری سورت نازل کر دی ہے، اور کس خوبصورت انداز میں بیان کیا اس سورت کے بارے میں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ودن اے منٹ تلاوت پوری ہو جاتی ہے، مگر اس کی امپورٹنس، اس کی جو اندر کی ایسنس ہے، کبھی ہم نے اس کو لینے کی کوشش کی۔ آئیے پہلے ذرا تھوڑا سا اس کا ترجمہ سنتے ہیں، پھر قرآن پاک کی سورت کا شان نزول آپ کو بیان کروں گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اب اس میں اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن شب قدر میں نازل ہوا ہے۔ اب یہاں ایک بعضوں کا ذہن میں سوال آتا ہے کہ قرآن تو جبریل امین لے کر آتے تھے، نبی پاک کے پاس وہی لے کر کبھی باری باری آتے تھے، تو شب قدر میں کیسے نازل ہوا؟ تو اس کی ڈفرینشیٹ، اس کو تطبیق علماء نے یہ کیا کہ شب قدر میں اللہ کریم نے لوح محفوظ سے یہ قرآن آسمان دنیا پر نازل کر دیا، اور پھر آسمان دنیا سے 23 سال کے عرصے میں پیارے آقا کی عمر مبارک 63 سال، اور 40 سال کی عمر میں پہلی ملاقات ہوئی تھی حضرت جبرائیل سے غار حرا میں، پہلی وہی آئی تھی نا۔ تو یہ 23 ایئرز کے اندر بتدریج پارشلی قرآن جبریل امین لے کر نبی پاک کے دل اقدس پر لے کر آئے، مگر شب قدر جو ہے یہ قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا۔ اچھا اب قرآن آگے فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا؟ یہ بڑی عجیب سی بات ہے، دیکھا جائے تو قرآن ہم سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ اے اللہ کے کلام، ہم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا؟ تو علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ قرآن کا اسلوب ہے، قرآن کا ایک خوبصورت اسٹائل ہے کہ whenever قرآن try to emphasize something اور try to explain something big، کوئی بڑی بات جب قرآن نے کرنی ہوتی ہے نا، جب اللہ کا کلام ہماری توجہ چاہتا ہے تو اللہ قرآن ہی میں سوال فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر۔
آپ نے القارعۃ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ، یہ اور 2-3 جگہ پر بھی موجود ہے جب قرآن خود پوچھتا ہے کہ بتاؤ یہ کیا ہے، پھر سبحان اللہ اگلی آیت میں قرآن خود ہی جواب دیتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ اب سنو اگلی آیت میں فرماتا ہے رب لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب یہاں بھی ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ 1000 مہینے جو ہیں یہ ہمارے حساب سے کوئی پرٹیکولر گنتی نہیں بنتی ہے، 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں، 100 سال بتا دیے جاتے، 80 سال بتا دیے جاتے ہیں، ایگزیکٹلی 1000 مہینوں کی بات کیوں ہوئی ہے؟ سبحان اللہ، جبھی تو کہتے قرآن پڑھو اور اس کے پس منظر اس کی تفسیر میں پتا ہونی چاہیے۔ اب سنیے، ہوا یہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام، اس کے بہت سارے شان نزول علماء نے بیان کی، ایک بہت خوبصورت واقعہ شان نزول میں ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک بار صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے ایک بہت خوبصورت واقعہ بیان کیا۔ بنی اسرائیل کا ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت شمعون، میں حدیث کا خلاصہ پیش کرتا ہوں کہ ایک ایسے بزرگ تھے جنہوں نے 1000 مہینوں تک کیسے عبادت کی کہ دن کو روزے رکھے، رات قیام میں گزاری اور اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرتے تھے، اور بڑے اسٹرانگ تھے، ویری ٹو مچ پاورفل۔ اچھا، اب ان کی جو دشمن تھے نا وہ پریشان ہو جاتے تھے، جو کفار تھے وہ لڑتے تھے، سب کو گرا دیتے تھے، اب کوئی چال چلتی نہیں تھی ان کی۔ تو ان ظالموں نے کیا کیا، آپ کی بیوی کو لالچ دے کر، پیسوں کا لالچ دیا کہ کسی طرح ہمیں یہ گرفتار کروانے میں مدد کرو۔ بیوی لالچ میں آ گئی، اس مکار عورت نے کیا کیا، اپنے شوہر کو حضرت شمعون کو رات کو رسی سے باندھ دیا کہ صبح اٹھیں گے تو میں کافروں کو بلا کر حوالے کر دوں گی۔ اب جب رسیوں سے باندھا اور وہ لوگ آنے سے پہلے حضرت شمعون کی آنکھ کھلی، انہوں نے اپنے آپ کو رسیوں میں بندھا دیکھا تو ہاتھ ہلایا تو رسیاں ٹوٹ گئیں۔ فرمایا اللہ نے تو مجھے بہت طاقت دی ہے، رسیاں کیا میرا بگاڑیں گے؟ کہتی نہیں حضرت، میں تو آپ کی طاقت چیک کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، دوسرے دن اس عورت نے رات کو زنجیروں سے باندھ دیا کہ اب کیسے نکلیں گے۔ آپ صبح اٹھے، ہاتھ ہلایا تو زنجیریں ٹوٹ گئی۔ عورت کہتی میں تو آپ کی طاقت چیک کر رہی تھی، آپ نے کہا مجھے اللہ نے بڑی طاقت دی ہے سوائے میرے بالوں کے۔ اب یہاں اس حضرت شمعون کی زبان سے یہ نکل گیا، پہلے کی جو شریعت تھی نا اس میں بڑے بال رکھنے کی مردوں کو اجازت تھی۔ ہم نبی پاک کے امتی ہیں، ہماری شریعت میں مرد کو کندھے سے نیچے بال رکھنا حرام ہے، یاد رکھیے گا، اور عورتوں کو کاندھے سے اوپر بال رکھنا حرام ہے۔ یا الٹا ہو گیا ہے، مرد کے بال اتنے بڑے بڑے ہونے لگ گئے، پونیاں باندھتے ہیں مرد، اور عورتیں اتنے چھوٹے بال کرا رہی ہیں کہ جناب پتہ ہی نہیں چلتا۔ کبھی کبھی تو کوئی بندہ جا رہا ہو اتنے بڑے بال ہوتے لگتا ہے کوئی خاتون جا رہی ہے، اور جب پیچھے مڑ کے دیکھتے پتہ نہیں آ رہی تو مرد ہی ہے۔ تو کیوں کرتے ہیں ایسا؟ مسلمان ہیں، ہماری کوئی پہچان ہے، اور جو شریعت کا حکم ہے اس پر عمل کریں۔ بہرحال حضرت شمعون کو اس عورت نے رات کو انہی کے بالوں سے باندھ دیا۔ اب آپ صبح اٹھے تو اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکے۔ اب ان ظالموں نے کیا کیا کہ آپ کو بڑی بے دردی سے شہید کیا، آپ کو کاٹا، آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ اب جب آپ کو شہید کیا نا تو اللہ کی غضب کی ایسی بجلی نازل ہوئی کہ جتنے یہ قتل کرنے والے تھے سب کے سب، ان کی بیوی سمیت سب راکھ ہو گئے۔ اچھا، اب یہ واقعہ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے سنا، میں نے بھی آپ کے سامنے سنایا۔ آپ کے ذہنوں میں کیا بات آ رہی ہے؟ ہمارے ذہنوں میں کیا بات آتی ہے؟ یار یہ بزرگ کتنے بڑے بزرگ تھے، کتنی محنت کی اور کیسے ظلم کے ساتھ شہید ہوئے۔ واقعی یہ تو ہے، مگر صحابہ کرام کو سوچنے کا انداز ہی نرالا تھا۔ کیا خوبصورت مائنڈ سیٹ تھا۔ کہتے ہیں حضور یہ پچھلی قوم کے لوگ تو ہم سے آگے بڑھ گئے، 83 ایئرز اور 4 مہینے تو روزے رکھے انہوں نے، رات عبادت کی، جہاد بھی کیا، شہید بھی ہو گئے، ان کی عمریں اتنی بڑی تھی، یہ تو ہم سے آگے بڑھ گئے، اور ہم تو اتنی عمر ہی نہیں ہماری، ہم تو پیچھے رہ جائیں گے، ان کی نیکیاں ہم سے زیادہ ہیں۔ یہ ہے مائنڈ سیٹ صحابہ کرام کا۔ ہم جنرل سوسائٹی میں آتا ہوں، ہمیں لگتا ہے میں تو پیچھے رہ گیا، جنرل سوسائٹی میں تو میرا گھر ہی نہیں ہے، میں تو فلیٹ میں رہتا ہوں، اپنی گاڑی کے ساتھ کوئی بڑی گاڑی لگ جائے تو لگتا ہے میری گاڑی چھوٹی، یہ اصل گاڑی تو یہ ہے۔ کسی کی گھڑی دیکھے تو پریشان، کسی کا موبائل دیکھے تو پریشان، کسی کی فیکٹری دیکھے تو پریشان، ہم اسی میں مر گئے۔ کسی کے گھر دعوت میں جاؤ تو ہمارے گھر میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، کیوں بھائی اس کا ڈرائنگ روم میں دیکھا کیسے صوفے لگے تھے، تم تو لگاتے ہی نہیں ایسے صوفے، دیکھو بچے کی شادی میں کتنا بڑا فنکشن کیا، تم تو کرتے ہی ہو، بندہ بولے میں گھر دعوت میں لے کر گیا، گھر جھگڑا میرے گھر میں شروع ہو گیا۔ اس چکر میں رہیں گے تو کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے۔ کیا خوبصورت مائنڈ سیٹ تھا صحابہ کا کہ حضور نیکیوں میں آگے بڑھ گئے۔ ایسا ہی ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اللہ کرے کہ کمپٹیشن کرنا ہے نا، آؤ کرتے ہیں نا، نیکیوں میں کرو نا۔
مال کا کمپٹیشن، نعمتوں کا کمپٹیشن کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. آپ کروڑ پتی ہیں، آپ کو ارب پتی نظر آ جائے گا. آپ ارب پتی بن بھی گئے تو خرب پتی نظر آ جائے گا. لوگوں کے اپنے جہاز ہیں، اپنے آئرلینڈ ہیں، کدھر تک دوڑو گے؟ ہر بار آپ کو آپ سے اوپر والا کوئی مل جائے گا، ٹینشن نہیں رہو گے. اچھا، اس پرابلم سے پتہ ہے ایک اور پرابلم کیا ہو رہی ہے؟ ہم انجوائے نہیں کر رہے اپنی لائف کو. جو ہماری لائف ہے نا اس کو تو انجوائے نہیں کر رہے، کیونکہ دوسرے کی دیکھ کے اپنی لائف ہی بری لگ رہی ہے. حالانکہ اللہ نے کروڑوں سے اچھا مجھے بنایا. ایک بار کیا ہوا، غریب صحابہ، مہاجرین جو تھے نا وہ غریب تھے، انصار بڑے ویل آف تھے کیونکہ وہ تو پہلے سے مدینے میں رہتے تھے. مہاجرین مکے سے ایمٹی ہینڈڈ مدینے گئے تھے. تو مہاجرین صحابہ نبی پاک کے پاس آئے. لک ایٹ دی وے آف ٹاک. اور ان کی تھنکنگ کیا تھی؟ کہتے حضور وہ عرض آپ سے کرنے آئے تھے. حدیث کا خلاصہ فرماؤ، کیا کہنا ہے؟ کہیے کیا کہنا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں کہ حضور مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو انصار صحابہ ہیں نا، نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز یہ بھی پڑھتے ہیں، روزہ ہم رکھتے ہیں، روزہ یہ بھی رکھتے ہیں، لیکن حضور یہ صدقہ کرتے ہیں ہم تو نہیں کر سکتے. یہ پیسے والے ہیں نا، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ہم تو نہیں کر سکتے. ہم پیچھے رہ گئے نیکیوں میں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضور ان کے گھر اچھے ہیں ہمارے گھر اچھے نہیں ہیں، ان کے پاس پیسے ہیں ہمارے پیسے نہیں ہیں، ان کے کپڑے مہنگے ہمارے کپڑے نہیں. حضور وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں پیسوں سے، ہم ہیں غریب. تو نبی پاک علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ کہ پیارے آقا کی تربیت بھی دیکھو. فرمایا ایسا کرو، میں تمہیں ایسا وظیفہ نہ بتا دوں کہ جب تم وہ وظیفہ پڑھ لو، وہ عمل کر لو، تو جو تم سے آگے نیکیوں میں تم ان کے برابر ہو جاؤ. کہ حضور ضرور بتائیے. پیارے آقا نے فرمایا 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. جو نیکیوں میں تم سے آگے نا تم اس سے برابر ہو جاؤ گے. دے بیکم ہیپی. پیسے لینے تو آئے نہیں تھے، ثواب کا کمپٹیشن تھا، خوشی خوشی واپس چلے گئے. اب سنو، تھوڑی دیر بعد پھر آئے. کہتے حضور مسئلہ ہو گیا. فرمایا کہو کیا کہتے ہو؟ کہ حضور جو آپ نے ہمیں وظیفہ بتایا نا وہ انہوں نے بھی سن لیا ہے، وہ انصار صحابہ نے بھی سن لیا ہے. اب وہ پیسے والے بھی ہیں، وظیفہ بھی کر لیں گے. اب نبی پاک بہت مسکرائے. حدیث کے الفاظ ہیں پیارے آقا بہت مسکرائے اور فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے عطا فرمائے. لیکن اس واقعے کے تحت جو علماء نے ڈیبیٹ کی ہے، اللہ اکبر، اتنی خوبصورت ڈیبیٹ ہے کہ کیا مائنڈ سیٹ تھا، کیا نیتیں تھیں. اونلی ثواب چاہیے تھا، کمپٹیشن تھا نیکیوں کا. بچپن سے ایک واقعہ ہم سن رہے ہیں، مگر اس کا ایسنس کب لوگے؟ کہ حضرت عمر نے کیا کہا تھا غزوہ تبوک کے موقع پر کہ میں ویل آف ہوں، پیسے اچھے ہیں، آج ابو بکر سے آگے بڑھ کے دکھاتا ہوں. ہمارے پاس پیسے اچھے ہوں، یار اس بار کاروبار اچھا ہوا ہے، پڑوسی سے اچھی گاڑی لے کے دکھاتا ہوں. آج اس بار کاروبار اچھا ہوا ہے، دوست سے اچھا موبائل لے کے دکھاتا ہوں. پیسے بہت اچھے، اب دنیا کو بتاتا ہوں کیسا کام کیسے ہوتا ہے. ہم اس چکر میں ہی مر گئے. حضرت عمر کہتے ہیں پیسے اچھے تھے، کاروبار وغیرہ اچھا ہوا تھا، آج ابو بکر صدیق سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاتا ہوں. 50% اپنے گھر کا مال لے کے سرکار دو عالم علیہ السلام کے پاس چلے گئے. آقا نے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ کہ حضور گھر کا آدھا سامان لے کر آ گیا ہوں. ادھر بھائی لوگوں کو 2.5% زکات بھاری پڑ رہی ہوتی ہے. او ہو 2.5% تو بہت ادھر تھی ونتا، وہ 50% لے کے چلے گئے. مجھے یہ سمجھ آج تک نہیں آتی کہ جس کو 5 کروڑ روپے کی زکات بھاری پڑتی ہے وہ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اللہ نے 2 ارب دیے تو 5 کروڑ بن رہے ہیں نا، اس کا شکر کب ادا کرو گے؟ ادھر کروڑ 2 کروڑ کی زکات بنے تو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. بندہ کہتا ہے مولوی صاحب کو راستہ بتاؤ، یہ والی نیت تو یوں تھی، یہ پلاٹ کی نیت یوں تھی. ارے کیوں نیتیں بدلنے کی کوشش کرتے ہو؟ جب بھی زکات بناؤ تو یہ نیت کرو کہ تھوڑی اور زکات نکال دوں. زکات بچانے کے مسئلے نہ پوچھا کرو، زکات دینے کے مسئلے پورا پوچھا کرو. جس دن تم نے زکات پوری دی، آج گارنٹی سے لکھ لو اگلے سال تمہاری زکات اور بڑھ جانی ہے. اور جو پوری زکات دیتے ہیں ان سے آپ پوچھ لیں کہ ماشاءاللہ ہر سال ان کی زکات بڑھتی ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. بتاتا ہوں کمپٹیشن کس کو کہتے ہیں. کہتے ہیں میں آدھا مال لے کے چلا گیا نبی پاک کے پاس. کہتے ہیں مجھے انتظار تھا صدیق اکبر کیا لاتے ہیں. اللہ اکبر. صدیق اکبر آئے، سر پر ایک پوٹلی ہے، ایک چھوٹا سا ٹوکرا ہے. اپیرنٹلی حضرت عمر سے مال تھوڑا تھا، یہ یاد رکھیے گا. یہ ایک اور خوبصورت بات سیکھیں گے آپ. اپیرنٹلی یعنی دیکھنے میں وہ مال حضرت عمر سے تھوڑا تھا. آ کر عرض کرتے ہیں حضور یہ میری طرف سے حاضر ہے. پیارے آقا نے پوچھا ابو بکر کیا لایا ہو؟ کہتے حضور گھر میں جو کچھ تھا سب لے آیا ہوں. ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہ حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، میں گھر والوں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ کر آیا، آپ کا نام چھوڑ کے آیا ہوں. اللہ اکبر. حضرت عمر نے وہ تاریخی جملہ فرمایا کہ آج مجھے پتا چل گیا کہ ابو بکر صدیق سے میں کبھی نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا. اور سنو حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ صدقہ کیا نا، ارے ہمارے اور آپ کے صدقے کی اوقات کیا ہے.
جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور سبحان اللہ نبی پاک سے کہتے ہیں حضور ابو بکر کو سلام رب فرما رہا ہے، اللہ کا سلام پہنچائیے اور پوچھئے ابو بکر سے کہ اس حال میں تم راضی ہو؟ سیدنا ابو بکر صدیق سے نبی پاک نے پوچھا ابو بکر تم اس حال میں راضی ہو؟ رب کا سلام آیا ہے۔ آپ زاروں کتار رونے لگے، سنگل پینی نہیں تھی۔ آج ہمارا چھوٹا سا نقصان ہو جائے اللہ سے شکوے، موڈ آف، فیملی سے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، کیا ہوا بھائی مارکیٹ ڈاؤن ہو گئی ہے۔ اب تو سنا ہے کئی فیملیز پہلے مارکیٹ کا ریٹ چیک کرتی پھر اپنے شوہر سے بات کرتی ہیں، نانا آج گال نہیں کرنی، مارکیٹ بہت ڈاؤن ہے، پاکہ جواب صحیح نہیں میرے۔ ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم تو اپنے گھر والوں سے ہمارا موڈ آف کر دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس 1 روپیہ نہیں ہے اور رب پوچھ رہا ہے کہ ابو بکر تم رب سے راضی ہو؟ آپ زاروں کتار رونے لگے، کہتے میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں۔ اچھا حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کیا تھا پتہ ہے؟ اتنا کلین سویپ کیا تھا اپنے گھر کو کہ سارا سامان تو دے دیا، اپنے بٹن بھی راہ خدا میں دے دیے، کانٹے لگائے ہوئے تھے۔ تو جو جبریل امین آئے تھے نا پیارے آقا کے پاس رب کا سلام لے کر، انہوں نے کرتے پر کانٹے لگائے ہوئے تھے۔ نبی پاک نے پوچھا اے جبریل کیسا لباس پہنا ہے؟ سنو جبریل امین کہتے حضور میں نے نہیں، اکیلے نے نہیں، آسمان پر جتنے فرشتے ہیں نا، آج اللہ کو ابو بکر کی ادا ایسی پسند آئی ہے کہ آسمان پر جتنے فرشتے ہیں حضور سب نے ایسا لباس پہنا ہے۔ ارے یہ تھے وہ لوگ جن کا کمپٹیشن تھا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں تمہیں پیجیرو دیکھ کر، تمہیں V8 دیکھ کر، مرسیڈیز دیکھ کر تو لگتا ہے میرے پاس کب آئے گی؟ تمہیں تہجد گزار دیکھ کر کیوں نہیں لگتا کہ میں تہجد گزار کب بنوں گا؟ تمہیں حافظ قرآن دیکھ کر کیوں نہیں لگتا کہ یار عمر دونوں کی ایک ہے، اس کے سینے میں پورا قرآن ہے اور مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ یہ والا کمپٹیشن کیوں یاد نہیں آتا؟ ہمارے اپنے آفس پر ہم کاروبار پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارا اکاؤنٹنٹ، ہمارا پیون، ہمارا کام کرنے والا کھڑا ہو کے نماز کے لیے جاتا ہے، ہم بیٹھے رہ جاتے ہیں اور ہماری نماز قضا ہوتی ہے۔ اس کو دیکھ کر یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ یار یہ جنت کی طرف جا رہا ہے اور میں نمازی کیوں نہیں بن پا رہا؟ اپنی ایج کے علماء اور مفتیان کرام کو دیکھ کر کیوں خیال نہیں آتا یار یہ بھی 40 سال کے، میں بھی 40 سال کا، یہ عالم بن گئے، یہ مفتی بن گئے، یہ جنت کی طرف جا رہے ہیں، میں پیچھے رہ گیا۔ ہماری تو کمپٹیشن ہی دنیا بن گئی ہے۔ خدا را ایسا نہ کرو۔ اور صحابہ کرام کا لیلۃ القدر کے لیے اب سنو، باقی کی طرف پھر آتا ہوں ورنہ اس موضوع پر تو بہت ساری باتیں میرے پاس کہنے کے لیے۔ کیا کہا حضور؟ پچھلی قوم والے تو آگے بڑھ گئے، حضرت شمعون کی 1000 مہینوں کی عبادت، ہماری تو عمر ہی تھوڑی ہے۔ ہائے ہائے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر رنج گزرا، قلب پر حزن گزرا، اور رب کو یہ کب گوارا ہے کہ حبیب پاک کے دل پر غم گزرے۔ جبریل امین آتے ہیں، کہتے حضور غمزدہ نہ ہو، آپ کے رب نے آپ کی امت کو ہر سال ایک رات ایسی دے دی ہے کہ جو اس رات میں عبادت کرے گا وہ حضرت شمعون کی 1000 مہینوں کی عبادت سے آگے بڑھ جائے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اور سنو لیلۃ القدر 1000 مہینوں کے برابر نہیں کہا رب نے، خیر من الف شہر، اور اس سے بہتر افضل ہے۔ علماء کہتے ہیں رب جانے، اس کی عطائیں جانے کہ 1000 مہینوں سے کتنے بہتر ہیں۔ اچھا اس رات ہوتا کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ جبریل امین اور جناب فرشتے اللہ کا حکم لے کر آتے ہیں اور سلامتی ہوتی ہے صبح تک۔ تو یہ رات ہر سال ہمیں عطا کی گئی ہے۔ میں نے تفصیل اس لیے بیان کر دی کہ بی ریڈی فار دیٹ نائٹ، تیار ہو جاؤ اس رات کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور بہترین طریقہ کیا ہے اس رات کو حاصل کرنے کا؟ سبحان اللہ، تو بہترین طریقہ تو اعتکاف ہے۔ یہ جو 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے نا آخری عشرے کا، اس کا ایکچولی موٹیو کیا ہوتا ہے، اس کا گول کیا ہوتا ہے؟ الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ کسی طرح لیلۃ القدر کو حاصل کر لیا جائے۔ اب بندہ جب ہے ہی اعتکاف میں تو ساری رات 10 کے 10 دن اعتکاف میں اس کو لیلۃ القدر مل ہی جائے گی۔ اچھا پھر اللہ کی اور مہربانی دیکھو کہ یہ نہیں فرمایا کہ پورے سال میں کوئی بھی رات لیلۃ القدر ہوتی ہے، ہمیں 365 راتوں میں عبادت کر کے ڈھونڈنا پڑتا تھا۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ رمضان کی کوئی رات ہوتی ہے، اور نیرو سرچ کر دی گئی۔ حدیث میں فرمایا آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں۔ اب ان 5 راتوں کو پلیز ٹارگٹ کر کے رکھیں۔ میں اور آپ 83 سال 4 مہینے عبادت نہیں کر سکتے، نارملی جیتے بھی نہیں ہیں اتنا، اور 83 سال کے روزے، 83 سال کی رات کی عبادت، اور اللہ کی راہ میں جہاد کر کے شہید ہونے والے حضرت شمعون تھے نا، ان سے زیادہ ثواب مل سکتا ہے۔ تو اب بتائیں کیسی اسکیم ہے، کتنا پریپیئر ہونا چاہیے۔ مگر ہم نے تو آخری عشرے عید کی شاپنگ کی پلاننگ کی بھی ہوتی ہے۔ تو یہاں میں یہ مشورہ دوں گا اگر ہو سکے تو اعتکاف میں بیٹھیں، لیکن اب اعتکاف میں بھی ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے، یہ اسمارٹ فون ساتھ جاتا ہے اعتکاف میں، 4 دوست بھی ساتھ جاتے ہیں، تو پتہ چلا بیٹھے تو اعتکاف میں الٹا اور فضول باتیں کر کے گناہ لے کر آ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا مسجد میں جب بھی جائیں نا فضول باتوں سے بچنا ہے۔ احادیث میں مضمون ملتا ہے مسجد میں فضول بات کرنا آپ کے نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔
فرمایا مسجد میں کہہ کہا قبر میں اندھیرا لاتا ہے، تو نہ ہنسنا ہے نہ مسجد میں فضول باتیں کرنی۔ اب آتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات جبریل امین زمین پر تشریف لاتے ہیں فرشتوں کے ساتھ اور عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں، اور فرمایا حضرت پیارے آقا علیہ السلام نے پوچھا ہے جبریل اس رات اور کیا ہوتا ہے؟ یعنی عرض کرتے ہیں حضور سب کی بخشش ہو جاتی ہے، حدیث پاک کا خلاصہ سوائے 4 قسم کے لوگوں کے۔ اب آپ سوچیں کہ لیلۃ القدر بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی بخشش نہیں ہوگی، وہ کون 4 ہیں؟ فرمایا شراب کا عادی، ماں باپ کا نافرمان، رشتے داری کاٹنے والا اور عداوت رکھنے والا، مسلمانوں کے درمیان دوریاں کرنے والا، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ختم کرنے والا۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ایسی مبارک رات بھی یہ 4 قسم کے لوگ نہیں بخشے جائیں گے۔ اب شراب کا عادی، خدا نہ خواستہ اگر میرا کوئی بھائی یہاں مجھے سن رہا ہے، انٹرنیٹ پر سنے گا، خدا را توبہ کر لو۔ اچھا آپ ان 4 جرموں کی امپورٹنس سمجھے، کتنے بڑے جرم ہیں۔ آپ نے شب برات کے بارے میں بھی سنا ہوگا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی تعداد کے مطابق مسلمان بخشے جاتے ہیں، گناہگار بخشے جاتے ہیں، مگر کچھ لوگ نہیں بخشے جاتے۔ آپ کو وہاں بھی یہ لوگ نظر آئیں گے، شرابی وہاں بھی نہیں بخشا جاتا، ماں باپ کا نافرمان وہاں بھی نہیں، رشتے داری کاٹنے والا ادھر بھی نہیں بخشا جاتا۔ اس کا مطلب یہ کتنے بڑے گناہ ہیں، مگر کسی کو احساس ہی نہیں ہے۔ اب تو سنا ہے شادیوں میں کولڈ ڈرنک کی طرح شراب پی جاتی ہے۔ اچھا شراب پیتے نہیں ہے تو کہتے ہیں میں تو بیٹھتا ہوں دوستوں کے ساتھ، کمپنی دیتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے 10 قسم کے لوگوں پر لعنت ایک ہی حدیث میں فرمائی ہے۔ مفتی صاحب بیٹھے، شراب پینے والا، پلانے والا، اٹھانے والا، بیچنے والا، لانے والا، یعنی ہر کیٹیگری پر لعنت فرما دی۔ اور ہم کہتے ہیں میں بیٹھتا ہوں، ادھر بیٹھتے جدھر رب کی لعنت برس رہی ہے۔ ذرا سوچے نا ہم کیسی گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں۔ جتنے شرابی، جواری، چور، اچکے، غلط کام کرنے والے جتنے آپ کو مل جائیں پوچھ لو ان سے یہ عادت کدھر سے ملی ہے۔ گھر والے تھوڑی سکھاتے ہیں، یہ وہی گیدرنگ ہے جو شرابی بناتی ہے، جو نشئی بناتی ہے، جو چور بناتی ہے، جو غلط کاموں کی طرف لے جاتی ہے۔ سارے کام نارملی بری دوستوں سے ملتے ہیں، مگر ہم کہتے ہیں نہیں میں بہت پکا ہوں، آؤ تو خالی بیان تو میں تو صرف کمپنی دیتا ہوں، مجھے بتاؤ نا کبھی ایک فرسٹ گراؤنڈ فلور پر آگ لگ جائے تو فرسٹ فلور پہ کوئی رہتا ہے؟ بلڈنگ فوراً خالی کرتے ہیں کہ نہیں یار یہ آگ اوپر بھی آ جائے گی۔ جہاں لعنت برس رہی ہے، جہاں رب ناراض ہو رہا ہے، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو۔ پلیز ٹرائی ٹو چینج یور کمپنی۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، یہ ہمارا سالانہ مسئلہ ہے۔ ہر سال تقریباً مسجد میں نماز پڑھنے لوگ لگ جاتے ہیں۔ ہر سال کیا ہوتا ہے کہ رمضان کے بعد نماز نہیں پڑھتے؟ اچھا ہر سال وعدہ کرتے ہیں کہ یار اب میں پکا نمازی بنوں گا، اب توبہ کروں گا۔ 27 رمضان کو رو رو کے دعا کرتے ہیں، پھر پہلی 4 رات کو کیا ہوتا ہے؟ صرف ایک پرابلم ہے کہ آپ انہی دوستوں کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں کہ رمضان کے بعد ہم ٹوپی لگائے نا تو لوگ خیر تو ہے مولوی ہو گیا کیا، پڑھ لی نا رمضان میں جتنی پڑھنی تھی، اب جمعہ پڑھ لینا۔ اب وہ دوست ٹونٹ کرتے ہیں رمضان کے بعد، اگر ہمارے اندر کوئی چینجنگ آئے نا دینی تو جانا اسی رات کو بیٹھنا انہی کے ساتھ ہے، تو وہ ہمیں اتنا ٹونٹ کرتے ہیں کہ ہم نیک نہیں بن پاتے۔ اگر واقعی آپ نے نیک بننا ہے نا، یو ہیو ٹو چینج یور گڈ کمپنی۔ آپ کو اچھی کمپنی کی طرف آنا ہوگا، بیڈ کمپنی سے نکلنا ہوگا۔ تو دوبارہ آتا ہوں میں، تو یہ ہو گیا شراب کا عادی۔ دوسرا ماں باپ کا نافرمان، خدا را اپنے ماں باپ کو مت ستانا۔ ماں باپ راضی تو رب راضی۔ جس کے پاس ماں باپ ہے نا قدر کر لو، پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے۔ خدا کی قسم رمضان میں بہت یاد آتے ہیں، اپنے ماں باپ کی قدر کیجیے، خوب دعائیں لیجیے۔ ماں باپ راضی ہو گئے نا تو انشاءاللہ خیر ہو جائے گی۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا رشتے داری کاٹنے والا، یہ بھی بڑا پرابلم ہو گیا ہے۔ میں ہم تو فلاں انکل کے گھر نہیں جاتے، فلاں چاچی کے پاس نہیں جاتے، فلاں ماموں کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ انہوں نے دعوت میں نہیں بلایا تھا، انہوں نے افطار پہ نہیں بلایا تھا، گئے تو اچھے طریقے سے ملے نہیں۔ اتنی چھوٹی چھوٹی بات پر ہم رشتہ داریاں کاٹ لیں گے۔ خدا را محبتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، ایک دوسرے سے تعلق بنا لیں، اس کو گھر پہ افطاری بھجوا دیں، اپنے گھر پہ بلا لیں، کچھ نہیں جاتا۔ اچھا میں جب اب اس طرح کے بات کرتے ہیں نا تو دماغ میں شیطان ڈالتا ہے یار مولانا صاحب بات تو ٹھیک کر رہے ہیں مگر غلطی تو ان کی تھی نا، میں کیوں معافی مانگوں، میں کیوں آگے جاؤں؟ کوئی بات نہیں۔ ہماری بیمنی کا ایک جملہ ہے نا، جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں جھک جائے، کوئی بات اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ اچھا ایک بات اور بتائیں، ہم سب کیا دعا کر رہے ہیں آج کل؟ یا اللہ میرے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، میرے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، میری ساری خطائیں معاف کر دے۔ یہی دعا ہے نا؟ ہم نے معاف کر دیا اللہ کے بندوں کو، یعنی ہم معاف کرنے کے لیے کسی کو تیار نہیں ہے۔ اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ تو سب معاف کر دے، پہلے خود تو معاف کرو۔ دل میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، چھوڑوں گا نہیں، موقع ملنے کی دیر ہے پھر بتاؤں گا، سارے ریونج دل میں، اور اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ تو مجھے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ارے مزہ اس میں کہ آپ سب کو معاف کرے،
پھر اللہ سے کہیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر، میں بندہ ہوں نا، میں جو کر سکتا تھا میں نے کر دیا، جس نے بھی میرا دل دکھایا، جس نے بھی مجھے تکلیف دی، میرے سب کو معاف کیا، اے کریم اب تو مجھے معاف فرما دے۔ کاش یہ ذہن ہمارا بن جائے، جس دن آپ کا یہ ذہن بن گیا نا معافی کا، درگزر کا۔ اچھا نعتیں سب سنتے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، سب جھوم جھوم کر سنتے ہیں، اور ہم نہیں چھوڑیں گے۔ بولا کیسے میرے سامنے؟ اچھا ہم نے معاف بھی نہیں کرنا، درگزر بھی نہیں کرنا، اور باتیں بڑی بڑی کرنی ہیں۔ آپ اس کی کانسیکوینسز سمجھ جائیں کہ رشتہ داری کاٹنے والا شب قدر کو نہیں بخشا جائے گا۔ اچھا آپ اس رشتہ دار سے رابطہ کر لیں، وہ آپ کو کہے گا بھی 2 اوور بعد خیال آیا ہوا ہے، اتنے ٹائم بعد آپ کو خیال آیا، بولا ہاں یار میں بیان سنا، شب قدر آ رہی ہے، معاف کر دو، مل جائے گا۔ یقین کرے تھوڑی سی کوشش کے بعد محبت بڑھ جائے گی، اور اگر پھر بھی وہ آپ سے نہیں ملتا تو آپ بری ہو جائیں گے کہ آپ نے پہل کر دی، آپ نے محبت کا قدم بڑھا دیا۔ ہاں لیکن وہ قدم بھی محبت والا ہونا چاہیے۔ ہمارے ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ کبھی کوئی غلطی ہو جائے نا تو معافی بھی ایسے مانگتے ہیں جس کی معافی مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بھائی ہو گیا نا یار معاف کر دو، بول تو رہا ہوں، اب معافی مانگ رہا ہوں اور کیا پھر بھی نہیں کر رہے معاف، پتہ نہیں معافی مانگ رہے ہو لڑائی کر رہے ہو۔ معافی ایسے نہیں ہوتی ہے، لجاجت سے ہوتی ہے، پیار سے ہوتی ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے نرمی کے ساتھ رشتہ داری جوڑ لیجئے۔ اگر کسی رشتہ دار کے ساتھ دوری ہے نا اللہ ناراض ہو جائے گا۔ ہمیں جنت میں جانا ہے، تھوڑی دن لائف ہے، محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ رہیے۔ اور آخری بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمانوں میں قطع تعلق کرنے والے، یہ رشتہ داروں کا الگ فرمایا گیا، اور عام مسلمانوں سے تعلق اگر توڑا ہوا ہے، عداوت رکھی ہوئی ہے، ریونج کی تمنا رکھی ہوئی ہے، معاف کر دیں، دل بڑا کر دیں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو معاف کریں، اللہ ہمیں معاف فرما دے گا۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے نا بڑا گناہگار تھا، تو اس کا انتقال ہوا، مرنے کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھا، تو کہا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہا اللہ نے میری بخشش فرما دی۔ تو کیسے بخشا گیا؟ تو بڑا گناہگار تھا۔ کہاں تھا تو گناہگار۔ ایک بار گھر پہ کھانا میری بیوی نے بنایا اور اس میں نمک بہت زیادہ تھا، مجھے بڑا غصہ آیا کہ میں اٹھ کر بیوی کو سزا دوں۔ ہو سکتا ہے یہاں بھی کوئی شیر ببر بیٹھے ہوں ایسے کہ کھانا ذرا نمک زیادہ ہو جائے تو چائے ٹھنڈی ہو جائے، افطاری کے وقت پکوڑے گرم چاہیے، شربت ٹھنڈا چاہیے، پتہ نہیں کمپیوٹر سے شادی کی ہے یا بیوی سے شادی کی ہے، وہ بھی انسان ہے بھائی، ہو جاتی ہے کبھی غلطی، اس کی بھی طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ کبھی افطار سے پہلے کچن میں جا کے دیکھا ہے، ہمیں بھی اثر کے بعد روزہ لگتا ہے، اس کو بھی لگتا ہے، اور وہ بیچاری چولہے کے آگے کھڑی ہوتی ہے، لیکن تھوڑی سی کمی پر اتنا شور کچھ لوگ مچاتے ہیں۔ نہ کیا کرو ایسا، وہ بھی اللہ کی بندی ہے۔ اب سنو، وہ شخص کہتا ہے بڑا جی چاہا مجھے کہ میں اٹھ کے چانٹا ماروں اس کو، بیوی کو، ایسے نمک کیسے ڈال دیا؟ اچانک دل میں خیال آیا کہ یار میری بیوی نے ایک مسٹیک کی ہے، مجھے مارنے کو جی چاہ رہا ہے، سزا دینے کو جی چاہ رہا ہے، میں صبح سے شام اللہ کی بارگاہ میں مسٹیک کر رہا ہوں، اللہ تو سزا نہیں دے رہا۔ کہتا ہے میں نے خاموشی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کہا، بیوی کو معاف کر دیا۔ مرنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ اس روز جو تو نے بندہ ہو کر میری بندی کو معاف کیا تھا نا، میں تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں، جا میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ یہ ہے معافی۔ معافی نہیں کرتے یار، ملازم کو تو اتنا برا بھلا کہتے ہیں، اچھا وہ غریب بھی گالیاں سنتا ہے، اس کو پتہ ہے نوکری سے نکال دیں گے تو بے روزگاری بہت ہے، کہاں جاؤں گا، لیکن دل رکھتا ہے، وہ قیامت کے دن وہ کھڑا ہو سکتا ہے آپ کے لیے۔ ایک بندے سے ملاقات ہوئی، کسی نے پوچھا کتنی تنخواہ ہے؟ بولا اتنی تنخواہ۔ بولا تنخواہ تو بہت اچھی ہے۔ بولا آدھی کام کی آدھی گالیوں کی ہے، اتنی گالیاں دیتا ہے میرا سیٹ، لیکن کیا کروں، تنخواہ اچھی دیتا ہے اس سے جا نہیں رہا، لیکن کیا اس کا دل نہیں ٹوٹتا ہو؟ نہ کیا کرو ایسا۔ اللہ نے اگر نوازا ہے نا تو نرم رہو، ہاں کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، عزت دو گے تو عزت ملے گی۔ تو بہرحال ہمیں یہ بات سیکھنی ہے آج کہ محبت سے پیار سے زندگی گزارے۔ اگر میری یہ بات کسی کو یاد آ رہی ہے نا، مثال دیتا ہوں، کوئی میرا بھائی میری بہنیں سن رہی ہیں کہ یار کسی سے واقعی ہم نے زیادتی کر دی ہے، بے شک وہ آپ کا ملازم ہے، مانگ لے معافی۔ ہاں ہمارے پیر و مرشد امیر علیہ سنت ایسی تربیت فرماتے ہیں مدنی چینل پر، جبھی تو میں کہتا ہوں دیکھا کرو۔ آپ نے ایک بار فرمایا کہ باپ نے اگر بیٹے کے ساتھ زیادتی کی ہے نا تو باپ کو بیٹے سے معافی مانگنی پڑے گی، شوہر نے بیوی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو شوہر کو بیوی سے معافی مانگنی پڑے گی۔ ہے بڑی عجیب بات کہ شوہر بیوی سے مانگے، باپ بیٹے سے مانگے۔ فرمایا سیٹھ نے ملازم کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کو ملازم سے معافی مانگنی پڑے گی۔ اور فرماتے پیر نے مرید کے ساتھ زیادتی کی ہے، اگر دل آزاری کی ہے تو پیر کو مرید سے معافی مانگنی پڑے گی۔ اور پھر کیا خوبصورت بات فرمائی کہ یہ باتیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی آپ کو، کہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے درمیان اعلان کیا کرتے کہ اگر کسی کا حق آتا ہے تو مجھ سے لے لے، بدلہ لینا ہے تو مجھ سے لے لے۔ کونین کے والی کا یہ انداز ہے، اور ہم کہ میں کیسے معافی مانگوں؟ معافی مانگنے سے عزت کم نہیں ہوتی ہے۔
اللہ اور بڑھاتا ہے، اللہ اور عزت بڑھاتا ہے. تو اگر کبھی ہو گیا ہے، بلکہ میں مشورہ بھی دوں گا، کوئی عزت نہیں جاتی. کبھی اکیلے میں ہی بے شک اپنی زوجہ سے بھی معافی مانگ لی، اپنے بچوں سے بھی معافی، بیٹا کبھی میری کوئی بات بری لگ گئی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں. برا نہیں لگے گا، آپ کی عزت اور بڑھ جائے گی اور گھر میں ماحول بن جائے گا. کبھی گھر والوں کو بھی شکریہ ادا کر دیا کرو. گھر میں اچھا ماحول بنانا نا، کبھی چائے لے کر آئے، کبھی کھانا لے کر آئے، جزاک اللہ، بہت شکریہ. تھوڑے دن وہ کہیں گے طبیعت تو نہیں خراب ہو گئی آپ کو، کیا ہو گیا شکریہ ادا کر رہے ہیں، کیونکہ آج تک کبھی نہیں کیا ہوگا. لیکن کوئی بات نہیں، اس سے محبت پیار اور اس کی بھی دل جوئی ہوگی نا. تو اس طرح اگر زندگی گزاریں گے، اور یہی میرے آقا کی سنت ہے. نبی پاک کا یہی تو انداز تھا کہ اپنی ازواج کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ کیا خوبصورت ماحول یہ سکھاتا ہے ہمارا دین. اچھا ہمارا ایک اور پتہ ہے ٹارگٹ کیا ہوتا ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کی سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے یا سب سے زیادہ برتاؤ اچھا کس کے ساتھ کرتے ہو، تو کوئی کہے گا یار بیسٹ فرینڈ تو وہ ہے. اچھا میرا بہت اچھا برتاؤ میرے کسٹمر کے ساتھ. او ہو دکان پہ گاہک آ جائے، کوئی بڑا کسٹمر آ جائے، اچھو آئی سب بھی ہو، بیٹھے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا؟ نہیں آپ کو کھانا تو کھا کے جانا پڑے گا، چائے تو پی کے ہی جائیں گے آپ. ارے بھائی جلدی آؤ ملازم کو بلائیں گے کیوں کسٹمر ہے. اب میں بتاتا ہوں، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. اور پھر آقا نے فرمایا سن لو، میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں. ہم گھر والوں کے ساتھ بہترین ہیں. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جب گھر میں جاتے ہیں تو ایمرجنسی نافذ ہو جاتی ہے. او ہو اچھی ہے، جلدی کرو استری کرو ورنہ خیر نہ، ان کا کھانا ریڈی نہیں ہوگا، ایسا ایمرجنسی آ جاتی ہے. اچھا آپ کو کبھی چیک کرنا ہو نا کہ آپ گھر میں آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، آپ اکیلے میں چیک کر لیجئے گا. آپ جب گھر میں جاتے ہیں تو گھر والوں کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، ٹینشن آتی ہے، اور سب الرٹ ہو جاتا ہے. اچھا خاصا مسکرا رہے ہوتے ہیں، یہ صاحب اندر گئے، سب کی مسکراہٹ غائب، ٹینشن. جلدی ہر چیز ٹائم پہ ہونی چاہیے ورنہ خیر نہیں ہے. یار بندہ ہے کہ انسپیکٹر ہے؟ گھر میں گھر جیسا بندہ بن کے رہے. حضرت عمر کیا فرماتے ہیں؟ گھر میں رہو تو بچہ بن کے رہو، باہر رہو تو مرد بن کے رہو نا. ہم تو گھر جا کر مردانگی دکھا رہے ہوتے ہیں، میں اتنا بڑا آفیسر ہوں گھر میں بھی آفیسر ہوں، اتنا بڑا سیٹ ہوں تو گھر میں بھی سیٹ ہوں. گھر والوں کے لیے گھر کا فرد بنے. میرے آقا اپنے نواسوں کو کاندھے پہ اٹھاتے تھے، میرے آقا سجدہ کرتے تھے تو حسنین کاندھے پہ آ کر بیٹھ جاتے تھے. گھر کی فیملی کے ساتھ فیملی ممبر بننا ہے، تب لائف اچھی گزرے گی. تو خاص اس حدیث پر ہم عمل کرنے والے بنے کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. تو بہرحال آج میں نے مختصراً سورہ قدر کا تعارف پیش کیا. ٹارگٹ کر لیں سورہ قدر کو. ایک فارمولہ دے دیتا ہوں، 5 راتیں تو پتہ ہے نا، ان 5 راتوں میں آپ نے 5 کام کرنے ہیں. نمبر 1 چاہیں تو اس کو موبائل میں نوٹ کر لیں. 5 کام کیا کرنے ہیں؟ عشاء کی جماعت اور فجر کی جماعت با جماعت پڑھنی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے جو عشاء اور فجر با جماعت پڑھ لے اسے ساری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے. تو پہلے تو یہ ٹارگٹ لازمی کریں. سیکنڈ، اللہ پاک توفیق دے، تراویح تو پڑھنی ہے، اس رات میں صلاۃ التسبیح پڑھ لیں. صلاۃ التسبیح پڑھ لیں یا کم از کم 12 نوافل پڑھ لیں، یعنی ہم ورائٹی آف عبادت کریں گے. پھر اس رات سورہ ملک پڑھیں اور اللہ توفیق دے تو 1 پارہ، زیادہ پڑھ سکے تو 2 پارے تلاوت کر لیں. نمبر 4، اس رات جو ہے اگر ماں باپ حیات ہیں تو ان کی دستبوسی کر کے ان سے دعائیں لے لیں، ماں باپ کی خدمت کا ثواب کما لیں. ماں باپ چلے گئے تو ان کی قبر پر چلے جائیں. اور نمبر 5، اس رات کچھ نہ کچھ چیریٹی کریں. اگر پیسے کم ہیں 100 روپے کے 5 لفافے بنا لیں. 5 راتیں ہیں، اللہ نے اور دی 1000 کے بنا لیں، 10 ہزار کے بنا لیں، جیب میں رکھ لیں. کسی بھی غریب کو کسی بھی اچھے کام میں آپ اس 5 راتوں میں دیں. اب ہوگا کیا؟ ان 5 میں سے جو بھی رات لیلۃ القدر ہوئی نا، ملٹی پلائی بائی 1000 مہینے ہر نیکی کا ثواب مل جائے گا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. پلان کر کے، ٹارگٹ کر کے، کوئی کھانا پینا نہیں اس رات. دوستوں کو کہہ دو، کبھی کبھی سیزن ہوتا ہے کنٹینر لگے ہوئے ہوتے ہیں فیکٹری میں، تو کیا کہتے ہو؟ نہیں بھائی آج نہیں آ سکتا، میرا کنٹینر جا رہا ہے، میرا بہت بڑی اہم میٹنگ ہے، 10-12 دن بہت کام ہے، بعد میں کھا پی لیں گے، بعد میں گھوم لیں گے. فیملی کو ٹائم نہیں دیتے جب سیزن آتا ہے. یہ لیلۃ القدر نیکیوں کا سیزن ہے، یہ آخری عشرہ دعاؤں کا سیزن ہے. بعد میں کر لینا سارے کام. بھائی پلیز ان راتوں کو ٹارگٹ کر کے خوب عبادت کر لیں، انشاءاللہ خوب برکتیں حاصل کریں گے. ہمیں نہیں پتا اگلے رمضان میں ہم دنیا میں ہوں گے کہ نہیں. اس میں ایسی نعمت حاصل کر لیں کہ ہم سب کی بخشش ہو جائے. اور اب آخری بات کر کے ہم بیان کو ختم کرتے ہیں کہ ہمیں عید سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے ایک اور نیکی کرنی ہے، اور وہ فطرہ دینا ہے. اچھا فطرے کے بارے میں آتا ہے، فطرہ واجب ہے جو صاحب نصاب ہیں یا صاحب استطاعت ہیں ان پر. فطرہ جو ہے جب تک بندہ ادا نہیں کرتا اس کے روزے اور نمازیں عبادتیں معلق رہتی ہیں، لٹکی ہوئی رہتی ہے. جب وہ ادا کرتا ہے تو وہ آسمان کی طرف جاتی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں. تو فطرہ ادا کرنا عید کی نماز سے پہلے، رمضان میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے. بہتر ہے جمعۃ الوداع کو ادا کر دیں. تھوڑا سا نیکیاں زیادہ کمانی ہے تو ملٹی پلائی بائی 70 ہر جمعے کو نیکی ہوتی ہے، جمعۃ الوداع کو پہلے ادا کر دیں. لیکن یہاں میرا ایک چھوٹا سا درد بیان کر دیتا ہوں. فطرہ کون سا ادا کرتے ہیں؟ پچھلے کئی سالوں سے جو اعلان ہوتا ہے گندم کا، بھائی پوری حدیث تو پڑھ لیں.
تھوڑا سا جان تو لیں کہ نبی پاک نے کیا صرف گندم کا فطرہ اعلان کیا ہے؟ میرے آقا نے حدیث پاک میں 4 فطرے اعلان کیے ہیں، کھجور کا، جو کا، کشمش کا اور گندم کا۔ 4th کیٹیگری، لوئسٹ کیٹیگری کیا ہے؟ گندم کا فطرہ ہے، اور ہم بھی گندم کا فطرہ دیں گے۔ کبھی ایسا ہوا کہ عید کے کپڑے لینے گئے ہوں کہ یار دکان پہ کیا سب سے سستا والا کپڑا دکھا دو، عید کے لیے لینا ہے، سب سے سستے والے جوتے دکھاؤ بچے کے لیے لینے ہیں، اپنے لیے برانڈڈ چیزیں ہیں، افطاری میں 50 قسم کا سامان ہے، فطرہ کون سا دینا ہے؟ گندم والا۔ یہ کیوں؟ اللہ کی راہ میں دیں تو بہترین دینا۔ یہ بھی شکرانے کا ایک انداز ہے کہ اللہ تو نے کروڑوں سے مجھے اچھا بنایا، روز افطار میں اجوا کھجور ہے تو بھائی اجوا کھجور کا فطرہ دو نا، لیکن انشاءاللہ اللہ کی راہ میں خوش دلی سے خرچ کریں گے۔ فرشتے ہمارے پیسے اللہ کی بارگاہ میں نہیں لے جاتے، ادھر دل دیکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اپنے مال سے محبت کرتا ہے، جب میری باری آتی ہے تو کیسا خرچ کرتا ہے۔ 4 پارے کی پہلی آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ تو پیاری دیا کرو نا، اللہ کی باری، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے، کپڑے پرانے ہو گئے کسی غریب کو دے دو، جوتے پھٹ رہے ہیں کسی فقیر کو دے دو، کھانا بچ گیا چلو مدرسے میں بھجوا دو۔ سب چیزیں بچنے والی پھینکنے والی اللہ کی راہ میں دینی ہے، بہترین اچھی چیزیں، اور خوش دلی کے ساتھ جب آپ دینا شروع کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ اسی حساب سے اپنی رحمتوں سے آپ کو اور نوازے گا۔ سورہ قدر کا جو ہم نے تعارف سنا، اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اب جب رمضان کے دن رہ گئے ہیں اس میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔